بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ تیسری اور آخری عالمی جنگ کی تیاریاں، دنیا کی تباہی کا دجالی منصوبہ تیار۔ 18 فروری 2020 کو اسرائیلی وزیر دفاع نفتالی بینٹ کا مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان۔ 19 مارچ 2020 کو اسرائیلی وزیر صحت نے برملا اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج صرف اور صرف ہمارے مسیحا کے پاس ہے۔ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو ہماری پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور وہ ہمیں آزاد کرے گا جیسے ہم مصر سے آزاد ہوئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں وہاں سے آزاد کروایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگوں میں کیا جا رہا ہے؟ اسرائیلی وزراء کے یہ دعوے بے معنی نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان تمام حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ شدت پسند یہودی جنہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے وہ بضد ہیں کہ بیت المقدس کے احاطے میں جو 40 ایکڑ رقبے پر محیط ہے وہ اپنا تیسرا ٹیمپل تعمیر کر کے رہیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں تعمیر کیا، جسے بعد میں 587 قبل مسیح میں بیبیلونین کنگ یعنی بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور تمام یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، اور ان کو ایک ایرانی بادشاہ جس کا نام سائرس دی گریٹ ہے اس نے آزاد کروایا۔ مختصر کہ 80 سال قید کے بعد یہودی واپس فلسطین آ گئے، اور پھر تمام یہودی جو تھے انہوں نے مل کر اسی جگہ پر اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا۔ لیکن یہ سیکنڈ ٹیمپل بعد میں رومن نے حملے کیے اور رومن کمانڈر ٹائٹس نے 70ویں عیسوی میں یعنی 580 سال کے بعد اس ٹیمپل کو دوبارہ گرا دیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک 1900 سال گزر چکے ہیں، اور یہودی ہر روز ٹیمپل کی ابھی تک محفوظ دیوار جسے ویلنگ وال یا دیوار گریا کہتے ہیں اس کے ساتھ لگ کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی دعا کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو ان کا مسیحا دجال آئے گا اور پھر وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں گے، جبکہ مسلمان دجال کو اپنا دشمن اور جھوٹا خدا سمجھتے ہیں۔ عیسائی دجال کو اینٹی کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نمرود کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سمیت مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور بعد ازاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں موجود بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس آ گئے، اور واپسی پر انہوں نے 40 سال کے بعد آپ نے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی اثر نو تعمیر کی۔ تاریخ میں کچھ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر پہلی بار کی، واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی گئی تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ حضرت یعقوب مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آپ نے مسجد معتبر اور معزز لوگوں کے حوالے کی اور خود مصر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ تقریباً 400 سال تک آپ کا خاندان مصر میں قیام پذیر رہا، مگر اس یہودی قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے فرعون کو مسلط کر دیا، اور فرعون کے تسلط سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ کا فرعون کی فوجوں نے پیچھا کیا اور دریائے نیل تک آئیں، جنہیں دریا کی موجوں نے غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم الہی ہوا کہ وہ دریا پار کرنے کے بعد فلسطین میں آباد ہو جائیں، مگر بنی اسرائیل اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی اور فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس نافرمانی کی سزا یوں دی کہ بنی اسرائیل 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے، اور صحرا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کی 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ یا اللہ جب میری جان قبض کی جائے تو میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ کے بعد فلسطین میں کئی پیغمبر آئے،
جن میں حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 37 یعنی 37 سال حکومت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی عصر نو یہاں تعمیر کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی علامت یا نشانی نہیں ملتی۔ یہودی قوم اتنی سرکش اور نافرمان تھی کہ انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اسی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار اذیتیں دیں اور بلاخر ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو اوپر اٹھا لیا۔ اس قوم کی ریشہ دوانیاں اور شرارتیں عیسائی مذہب کے رستے میں بھی مصائب و الم کے پہاڑ کھڑے کرتی رہیں۔ اب ذرا ہسٹری کے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کائنات کے امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور نبوت کے بعد آپ کو معراج شریف کی سعادت نصیب ہوئی۔ قرآن کا واضح اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ذکر کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہی ہے وہ مسجد اقصیٰ جہاں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور جس جگہ آپ نے براق کو باندھا وہ دیوار گریہ یعنی ویلنگ وال تھی۔ جس جگہ آپ براق پر سوار ہوئے اس جگہ پر دوسری مسجد، جسے مسجد صخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے، اسے عمومی خلیفہ عبد الملک نے تعمیر کروایا تھا۔ یہودیوں کے مطابق یہ جو ڈوم آف دی راک ہے یعنی سنہری گنبد والی جو مسجد ہے، اسے فاؤنڈیشن سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا، اور یہیں سے مٹی لے کر یہیں سے ان کو پیدا کیا گیا اور پھر یہاں پر ان کو بھیجا گیا۔ واللہ عالم، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی بھی یہیں پیش کی۔ اس لیے اس زمین کو یعنی فاؤنڈیشن سٹون کو زمین کا وسط یعنی نیول آف دا ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے احاطے سے جب آپ براق پر سوار ہوئے تو چٹان بھی ساتھ ساتھ اٹھنا شروع ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا اور چٹان ٹھہر گئی۔ آج بھی آپ کے پاؤں کے نشان یہاں محفوظ ہیں۔ کتنی قدر و منزلت والی ہے یہ جگہ، کتنی مقدس سرزمین ہے یہ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان صرف 3 جگہوں یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے سفر ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ یعنی ان 3 جگہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کے سفر کے بعد 537 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین فتح کیا تو بیت المقدس کے جو متولی تھے جس کا نام سفرونیس تھا، سفرونیس نے درخواست کی کہ میں چابیاں حضرت عمر فاروق کو پیش کروں گا۔ مختصر کہ حضرت عمر فاروق نے اس سے چابیاں لیں اور اس مسجد میں نماز ادا کی، اور جہاں براق باندھا گیا تھا مسجد براق تعمیر کی، اور اس مسجد کو عصر نو تعمیر کیا۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک اور اس کے بیٹے نے 705 عیسوی میں اس کی پھر ایک بار تعمیر کروائی، اور سنہری گنبد والی مسجد جسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کے اسی 40 ایکڑ احاطے میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1099 عیسوی میں پہلی بار کروسیڈر آئے اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا، اور اتنی قتل و غارت اور خون ریزی کی کہ فلسطین کی گلیاں جو تھی وہ خون سے تر ہو گئیں۔ کروسیڈر نے مسجد اقصیٰ کو گرایا تو نہیں، مگر گند اور کوڑا کرکٹ مسجد کے احاطے میں پھینکتے رہے، اور اس طرح انہوں نے بڑی بے احترامی اور اس مسجد کی توہین کی۔ اب اس کے بعد یہ مسجد چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، اور پھر ایک اسلام کے سپوت جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اس نے 1187 عیسوی میں ایک بار پھر اس کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کیا، اور قیامت تک اپنا نام سرخ حروف میں لکھوا گیا۔ یہ عظیم سپوت جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والا پہلا حکمران تھا۔ اب مسجد اقصیٰ اس کے بعد پھر ایک بار خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا، اور خلافت عثمانیہ کا جب زوال ہوا
تو 1918 میں یہ مسجد برطانیہ کے تسلط میں چلی گئی، جنہوں نے یہاں پر پھر اسرائیلیوں کو 1948 میں یہاں آباد کیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہاں ہیکل تعمیر کیا گیا تھا۔ انفارمیشن سورس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہودی شدت پسند تنظیمیں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور ہاؤس آف اسمبلی ہیکل بنانے اور مسجد کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ 2009 میں ہیکل کا نمونہ بنا کر پیش کیا گیا۔ مسجد کے نیچے سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، تعمیر کے لیے پلرز اور ویسل بنائے جا چکے ہیں۔ 1948 میں قائم کی جانے والی اسرائیلی ریاست کو انگلینڈ نے یہاں آباد کیا اور پھر انگلینڈ اور امریکہ نے اس کو تسلیم کیا۔ اس اسرائیلی ریاست نے 1967 میں 1967 میں یروشلم شہر پر ناجائز قبضہ کر لیا اور اب اقصی کمپاؤنڈ یعنی مسجد اقصی کے احاطے کے چاروں طرف دیوار کرنے کے بعد اندرونی احاطے میں تھرڈ ٹیمپل کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ وائرس کی لپیٹ میں دنیا کی فوجیں اپنے اپنے ملک اور لوگوں کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا ہے اور زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ورنہ وبا کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے نازک وقت میں یہ اعلانات کسی خطرے کی گھنٹی ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی جو بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی، اور ہر طرف تباہی اور خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں۔ بلاخر ان کا مسیحا دجال حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ہاتھوں قتل ہوگا اور پھر دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت برپا کر دی جائے گی۔ کائنات کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اور مسجد اقصی کی حفاظت آپ خود فرما، یا مسلمانوں کو اتنی جرأت، سخت ہمت اور طاقت عطا کر کہ وہ کم از کم اس کے دفاع کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اس کا دفاع کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔